الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محترم حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے مثل احادیث، جس کو ہم قرآن کی ہی زبان میں بیان قرآن کہہ سکتے ہیں، دیا گیا. یہ جوامع الکلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے ادا کیے گئے الفاظ و ہدایات، کم الفاظ، مختصر عبارت اور بہت سارے معانی اور مفہوم اس میں سمٹے ہوئے ہیں. ایسی ہی ایک روایت ہمارے سامنے ہے جسے آج میں بطور خطبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بخاری مسلم کی یہ حدیث چند جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اندر شریعت کی کئی خوبیاں، اللہ رب العالمین کا انعام ہم پر اور آپ پر، اور کئی ایسے ضروری مسائل اور ہدایات سمیٹے ہوئے ہے جسے اچھی طریقے سے اگر ہم سمجھ گئے تو دین و اسلام کی بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دعونی ما ترکتکم. آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم فإنما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فإذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ وإذا امرتکم بأمر فأتوا منہ ما استطعتم. متفق علیہ. یہ حدیث، اس کی شرح شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی جو مفسر قرآن سعودی عرب کے ماضی قریب کے گزرے ہیں، انہوں نے بہجت قلوب الابصار 100 حدیثوں کی شرح کی ایک کتاب لکھی. اس میں بڑی جامع تشریح کی ہے. اسی کے نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ باتیں عرض کریں گے. سب سے پہلے شیخ نے پہلے جملے پر بحث کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، جن چیزوں میں میں نے تمہیں چھوڑ دیا، بحث اور گفتگو اس کے بارے میں نہیں چھیڑی، اس معاملے میں تم مجھے ترک کر دو، چھوڑ دو. ہاں، اس لیے فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوال کرنے نے اور اپنے انبیاء کی مخالفت کرنے نے ہلاک کر دیا. یہ ہلاکت کا سبب ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت کے جانکار لوگوں سے ایسے سوالات کرنا، کھود کرید کرنا جس کو شریعت نے معفو عنہ قرار دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، نہ اس میں اس کو حلال قرار دیا نہ حرام، اس پر بحث نہیں کی. ایسی چیز میں کھود کرید کرنا، ایسی چیز کے پیچھے پڑنا، یہ ممنوع ہے. ممنوع سوالات کی کئی قسمیں ہیں. شریعت سے متعلق سوال کرنا کئی طرح سے ہے. شیخ نے بہت ہی اچھے انداز میں مثالیں دے کر یا مختصر تشریح کی. پہلے جملے کے سلسلے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سوالوں کو کرنے سے منع کیا، یہ وہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے، ان کا صحیح جواب دے دیا جائے تو خود تمہیں برا لگے گا. ایک صحابی نے آ کر اپنے والد کے میرے باپ کون ہیں، پھر ایک دوسرے نے اسی طرح کا سوال کیا. اس پس منظر میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر اس کی بات تم کو بتائی جائے، حقیقت بتائی جائے تو تمہیں خود بری لگے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ نے جو منع کیا ہے، ممنوعہ سوالات کی قسمیں گویا بتائی. کیا کیا شکلیں ہیں؟ شیخ نے کہا کہ یہ ایسے امور غیب سے متعلق سوالات ہیں جس کے بارے میں شریعت نے جس کو چھیڑا نہیں ہے، نہ اس کو حرام قرار دیا اور نہ واجب قرار دیا. ہمیں اس کو سیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں.
ہاں اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے مسائل پر بڑی دقت سے بحث کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی چیزوں کو بیان کرنے میں سمجھتے ہیں کہ بڑی علمیت اور قابلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں فلاں نبی کے پیغمبر کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے فلاں کا نام کیا تھا، اور ایسی تفصیلات جس کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں نہیں ہے، اسرائیلیات میں ہیں، جھوٹی حکایات میں ہیں، ہاں، جس کا ہمارے اپنے عمل سے، شرعی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسے بہت سارے امور ہیں جس سے لینا دینا یا ہمارے دنیا اور آخرت کے کسی فائدے کا، شریعت کے کسی حکم کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے باوجود لوگ ایسے سوالات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، چنانچہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کر رہا ہے جس کا تعلق حلال حرام سے یا شریعت سے نہیں ہے، اور خاص طور سے نزول وحی کے وقت، تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی بعض معاملہ سوال کرنے کی وجہ سے شریعت کی پابندی عائد ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں ہے کہ اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسألته، کہ مسلمانوں میں جرم اور گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا انسان، یعنی بڑے گناہ والا، جرم والا آدمی وہ ہے مسلمانوں کے حق میں کہ جس کے بارے میں، جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی شریعت نے، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کی بہت واضح مثال سورۃ البقرہ، البقرہ کا نام اسی واقعے کے تناظر میں پڑا، البقرہ گائے کا، کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو کتنے سوالات کی اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ یہ کھود کرید کر رہے ہیں، اگر وہ سوالات نہ کرتے، صرف کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور گائے ذبح کر لیتے، کوئی سی بھی گائے، تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا، پیغمبر کی تعمیل اور اتباع ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے سوالات شروع کیے، رنگ کیسا ہو، صحت کیسی ہو، دکھنے میں کیسی ہو، ہمارے لیے معاملہ متشابہ ہے، جیسے جیسے سوالات کیے گئے ویسے ویسے پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ تو ایسے سوال کرنا جس میں شریعت کی چھوٹ موجود ہے، لیکن آپ اور ہم اس کے پیچھے پڑھ کر اس کی کھود کرید کر رہے ہیں، اور یہ خاص طور سے نزول وحی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسی کچھ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسے سوالات کرنے سے بھی بندے کو منع کیا گیا ہے جس کا مقصد فریب کاری ہو، عالم کا امتحان لینا ہو، غلطی میں مبتلا کرنا یا اس کو پھنسانا، اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا، جس کو عربی میں غلوطہ کہتے ہیں۔ ہاں، ایسا سوال کرنا جس میں لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شیخ نے تعنت کا لفظ استعمال کیا، ایسا سوال جس میں تلبیس ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو۔ کچھ لوگ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں، پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے سوالات سے بھی منع کیا گیا ہے جو غیر اہم ایسے معاملات ہیں جس پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، وَيَدَعُ السَّوَالَ، اسی طرح سوال کیا جائے گا تو امور مہمہ کے بارے میں، یہاں اس سے پہلے والی بات کہ ایسے پھنسانے والے سوالات یا غیر اہم سوالات ان کو نہ کیا جائے، ہاں، جس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، اور سماج اور معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کام جانتے ہیں ہم کہ یہ کرنا چاہیے، شریعت سے جو واضح ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس کے استحباب میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان کی طرف لوگ توجہ کم دیتے ہیں، واضح امور کی طرف کم دیتے ہیں، اور ان امور میں اپنا دماغ، صلاحیت کھپاتے ہیں جن کا آپ سے ہم سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ واضح ہے لیکن ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، جیسے سیاسی امور، حکومت کے کام، سعودی عرب میں، مصر میں، فلاں اور فلاں میں حکومت کا یہ کام ہے یا یہ فیصلہ کیا گیا، اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں، کس پس منظر میں وہاں کی حکومت کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، فیصلے کی کیا تفصیلات ہے معلوم نہیں ہے، اور ہم تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد میں شرک ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے گھر میں بے نمازی ہیں، ہم وہاں آنکھیں بند کر لے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے معاملات میں بہت سارا بگاڑ ہے، حرام کا ارتکاب ہے، ہاں، فرائض کے بارے میں کوتاہی ہے، ہم اس بارے میں توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ ہم سے تعلق ہے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہاں، اب یہاں ہم دیکھیں کہ جتنا ہمارے یہاں لوگ صلاحیت سرو کرتے ہیں دوسروں کے گھروں میں جھانک کر، دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، علماء کے بارے میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ذمہ داروں کے بارے میں تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ جو تنقیدیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو خود تلاش کیجئے۔ ہمارے یہاں لوگ عام طور سے کہتے ہیں ہماری جماعت میں ایسا ہے،
مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، ہماری جماعت جس جماعت سے اس کا تعلق ہے وہ اس جماعت کے بارے میں کہتا ہے کہ ہماری جماعت کمزور ہے، کچھ کرتی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ مت کہیے کہ ہماری جماعت، ہم کہیے کہ آپ کچھ نہیں کرتے۔ آپ اس جماعت کا کے حصہ ہے، اگر اس جماعت کا فرد ہیں تو آپ بھی اس میں حصے دار ہیں نا۔ آپ یہ کہہ کے کہ علماء نہیں کرتے یا جماعت نہیں کرتی، اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھ رہے ہو؟ نہیں، آپ یہ کہیے کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، کام نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں نبھاتا، اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، میں کہو فلاں نہیں، اور جس دن سے ہم یہ کہنے لگیں گے اصلاح ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اور ہم نے اپنی ذمہ داری، یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی تھی، صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ اگر حاکم کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ کے زکوٰۃ کے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو سوال کیا گیا حضرت ابن عمر سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو کیا ایسے حکما کو ہم زکوٰۃ نہ دیں، ان کی مخالفت کریں؟ تو کیا کہا؟ نہیں، تمہارے اوپر جو ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے نا، تم اسے پورے کر دو، آپ کو دینا ہے آپ دے دیجئے، ان کی جو ذمہ داری اور فرض ہے اگر وہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ اس کے بارے میں ان سے سوال کرے گا، آپ کا وہ حق نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا قاضی کا کام ہے، مرتد کو قتل کی سزا دینا اسلامی حکومت اور عدالت کا کام ہے، حکومت اور عدالت کا کام ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں، اور پھر تحریکی مزاج نے اس کو عوامی کام بتا کر نوجوانوں کو جوش دلایا۔ جہاد نہیں ہے کیا حدیث میں، قرآن میں؟ ہاں، مرتد کی سزا قتل ہے، فلاں نے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ابھی اس کا معنی مفہوم تشریح نہیں معلوم، کس کو کافر کہا جائے گا، قرار دیا جائے گا، اس کے اصول ضابطے نہیں معلوم، خارجیوں کی طرح حکم لگا دیا، فلاں حکومت جو ہے سب کے سب کافر، اس کے ماننے والے علماء کافر، اس کا ساتھ دینے والے سب کافر، ان کو گولی مار سکتے ہیں، بم سے اڑا سکتے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اس چیز نے جس چیز کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بارے میں علم اور جانکاری بھی نہیں ہے، جو ہمارے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ ہم سے نہیں ہوگی۔ جو ہمارے دائرے میں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، ایک آدمی غریب ہے، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیا اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ وہ کہے گا میں خود فاقہ کشی کا شکار تھا، نصاب زکوٰۃ میرے پاس تھا ہی نہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں اس چیز کا مکلف نہیں ہے، اور اس حدیث میں آگے وہ بات آ رہی ہے۔ چنانچہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا جملہ اور قرآن کی آیت میں نے پیش کی، شیخ نے پیش کی، اس میں غیر ضروری سوالات، ایسے سوالات جن سے ہم کو تعلق اور ضرورت نہیں ہے۔ آگے ایک اور بات آ رہی ہے ممنوع کی، اللہ غیبیات سے متعلق اللہ کی صفات وغیرہ ہے، ایسے امور جن سے جو ہمارے اختیار یا ہمارے کاموں سے تعلق نہیں رکھتے، یا جن کو شریعت نے معفو عنہ رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول کر نہیں چھوڑا ہے۔ وما کان ربک نسیا، رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ سوالات لوگ ایسے نکالتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ایسے سوال اور مسائل پیش کر رہے ہیں کہ کسی کا دماغ وہاں گیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نجد فی نفوسنا ما نخاف ان نتکلم بالسنتنا او کما قالوا، کہا کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں، ایسے سوالات اور اعتراضات آتے ہیں جسے زبان پر لانے میں کو بھی ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا تم محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ ذاک صریح الایمان، یہ کھلا ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ کہ آپ کے دل میں ایک غلط خیال آیا اور آپ ہی نے یہ طے کر لیا کہ یہ غلط ہے، اس غلط کو اپنے اندر آپ دبا رہے ہیں، اس کو دفع کر رہے ہیں۔ یہ جیسے ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے تو ایک آدمی اس کی اصلاح کر رہا ہے، ویسے آپ کے دل اور علم میں وہی چیز دو انسانوں کی طرح ہو گئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، غلط خیال آیا اور آپ اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو یہ رد کرنا ایمان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے، کہ آپ اپنے آپ کو دبا رہے ہو۔ شیخ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں اس حدیث کو ذکر کر کے بڑی پیاری بات کہی کہ صحابہ کرام اور سلف ایسے وسوسے آنے پر اس کو دباتے تھے، اس کو اللہ کے رسول نے ایمان کہا۔ اور ہمارے یہاں آج جاہل لوگ ایسے ہیں کہ دل میں اس قسم کے وسوسے اور خیالات، الٹی سیدھی باتیں، شریعت پر اعتراض کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں، عام کرتے ہیں، اور صفحات کے صفحات کالے کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی علماء پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی احکامات کی تحریف اور ہیر پھیر کر کے ان پر تنقیدیں کر رہا ہے، اور اس کو قابلیت سمجھتے ہیں
یہ شیطانی وسوسے ہیں. تو خیر یہ سوالات کا یہ معاملہ ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اور جہاں تک ایسے سوال کا معاملہ ہے جس کی آپ کو اور ہم کو ضرورت ہے, اس معاملے میں ہم کو رہنمائی حاصل کرنا ہے. دین کے اصول یعنی عقیدے, فروع یعنی عبادات, معاملات, دیگر احکامات, ان ساری چیزوں سے, معاملات اور عبادات سے متعلق جو سوال اور امور ہیں, ان کے بارے میں سوال کرنا تو ایسی چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم کو حکم دیا ہے, ابھارا ہے. ہاں, اور یہ دین کے علوم کو سیکھنے کا ایک وسیلہ ہے, حقائق کو جاننے اور تحقیق کرنے کا طریقہ ہے. سوال کرنا دین کو جاننے کے لیے, مسائل کو سمجھنے کے لیے, ہمارے اوپر جن چیزوں کو اللہ نے فرض اور عائد کیا ہے ان کی صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ لازم ہے, ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں داخل ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ارادہ ذکر کیا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کے علم کی تعلیم کے سلسلے میں یہی عبدالرب بن ناصر نے ایک دوسری مقام پر کہا کہ میرے نزدیک سب سے زبردست حدیث علم کی فضیلت, دینی علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جو دین کی سمجھ سے محروم ہے, دین کو نہیں جانتا, خاص طور سے بنیادوں کو, عقیدے کو, منہج کو نہیں جانتا, دین کی عبادات اور بنیادی مسائل کو نہیں جانتا, تو گویا اللہ نے اس کے ساتھ خیر نہیں چاہا. محروم اور بدقسمت ہے وہ کروڑ پتی, ارب پتی کیوں نہ ہو, بادشاہ اور وزیر اعظم کیوں نہ ہو, اگر دین نہیں جانتا تو اللہ نے اس کے ساتھ خیر نہیں چاہا. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا اور جسے پسند کرتا ہے. فرعون کو بھی دنیا دیا, ابو جہل کو بھی دیا, بڑے بڑے دشمنان نے دین کو دیا, لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں. تو جہاں تک دین کو ضروری مسائل جاننے کی بات ہے یہ ہم پر فرض ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اس آیت پر اگر میں تفصیلی گفتگو کروں, خاص طور سے اس پس منظر میں کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کہ جاہلین, مقلدین کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ تقلید جاہل کا کام ہے, وہ یہ دلیل دیتے ہیں اس آیت سے کہ اس سے تقلید ثابت ہو رہی ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, عجیب تضادات ہیں یہ تقلید کے باب میں لوگوں کے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے اس لیے تقلید کرتے ہیں, امام سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. دوسری طرف اپنے مخالف کو رد کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے لگتے ہیں. حدیثوں کو رد کرنے کے لیے حدیثیں جانتے ہیں, حدیث کو ماننے کے لیے حدیث نہیں جانتے, وہ ان کا کام ہے. ہاں, اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اہل ذکر سے پوچھو, کہتے ہیں دیکھو تقلید کرنے کا حکم ہے. کیسے تقلید ہے؟ تقلید, سوال کرنا تقلید ہے؟ اگر ایسا ہے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کئی سوالات کیے. اللہ کے رسول نے بعض مقامات پر صحابہ سے کچھ چیزیں پوچھی, وہ دنیاوی ہوں جو بھی ہوں, تو کیا یہ تقلید ہو گئی؟ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. آپ سچائی کو معلوم کرنے کے لیے پوچھ رہے ہو تو یہ تحقیق ہے. ایک طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو سمجھنے اور جاننے کے لیے. اب یہاں ایک چیز اور بھی غور کیجئے قرآن کی آیت میں. اللہ تعالیٰ تقلید جہالت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن حدیث حکم دے رہے ہے کہ آپ جاہل بنو؟ تقلید اچھی چیز ہے. اگر جہالت ہے, آپ خود مان رہے ہو کہ ان کی مقلدین کی کتابوں میں لکھا ہے, میں کوئی الزام نہیں دے رہا ہوں, یہ خود اعتراف ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے, کتابوں میں, اصول کی کتابوں میں لکھا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہو تقلید کرو, اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو جاہل بنو, دین سیکھو مت, قرآن حدیث پڑھو مت, آپ یہ کہہ رہے ہو نا؟ تضاد ہے یا نہیں؟ اب اس آیت سے دلیل دے رہے ہیں. اس آیت سے تو میں مانتا ہوں کہ تقلید کا رد ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے, جو لوگوں کو دیکھا دیکھی یہ کہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھنے لگو, یہ فلاں کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا, یہ نہیں کرنا ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو آپ نے دیکھا ایسے کر رہے ہیں, کرنے لگو, ایسا صحیح نہیں ہے. گھر کے مسلمان مت بنو. ہاں, گھر میں ماں باپ جیسے کر رہے ہیں میں بھی ویسے ہی. ماں باپ ہندو بچہ ہندو, ماں باپ عیسائی بچہ عیسائی, ماں باپ یہودی بچہ یہودی, ایسے ماں باپ مسلمان بچہ مسلمان. اب مسلمان میں اگر شیعہ ہے تو شیعہ بن گیا, جماعت اسلامی سے تعلق ہے تو اسی پر چل رہا ہے, اسی کو صحیح مان رہا ہے.
ہاں حنفی دیوبندی صوفی جو جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو صحیح مان رہا ہے. ایسے مت بنو. فاسألوا, سوال کرو, تحقیق کرو. کس سے پوچھنا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ بیان کیا ہے, ان سے نہیں پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث اٹھائیے. مفسرین کسے کہتے ہیں اہل ذکر؟ یا آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا, انا نحن نزلنا الذکر. کس کو کہا الذکر؟ قرآن کو. اور قرآن کے ساتھ معنوی اعتبار سے حدیث بھی شامل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول اور قرآن کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اوتیت القرآن ومثله معه, مجھے قرآن اور اس کے مثل اور بھی دیا گیا ساتھ میں, یعنی حدیث. تو قرآن اور حدیث اللہ نے اتارا, اور اللہ نے کہا یہ ذکر, یہ شریعت ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فلاں اور فلاں کی کتاب کو اللہ حفاظت نہیں دے گا. قرآن حدیث محفوظ ہے قیامت تک کے لیے, اس سے حجت پوری ہوگی. اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ 2 چیزیں محفوظ رہے گی, اور اس کا مطلب انہی 2 چیزوں پر شریعت کی حجت پوری ہو رہی ہے. فلاں اور فلاں کی کتاب سے حجت پوری نہیں ہوگی. کتنی صاف تعلیم ہے, لیکن کتنے عقل والے بے وقوفی سے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے لیے ہدایت ہے, دین ہے, شریعت کا مصدر ہے, ایک بنیادی حقیقت, اور مسلمانوں کی ایک اکثریت ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنے عمل سے, اپنے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر, بناوٹی مسلک کے نام پر. چنانچہ شیخ اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو, یعنی قرآن و حدیث کو جاننے والے سے پوچھو. آپ اگر مجھ سے ایک سوال کرنے آئے, اچھی طرح سمجھیے, بہت سارے اختلاف دور ہوں گے. آپ مجھ سے سوال کرنے آئے کہ مولانا صاحب اس بارے میں دین کی کیا تعلیم ہے. اب میں یہ کہوں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے, کوئی دلیل بیان نہ کروں, ہاں, تو کیا آپ اس لیے مانیں گے کہ میں عالم ہوں؟ میں بہت کوئی مجھے جو ہے, مجھ سے مراد صرف مجھے مت لیجئے, میں نے ایک مثال دی, بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو, اگر وہ کہہ رہا ہے میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے, تو آپ اس کی سمجھ کو اگر مان رہے ہو تو آپ اس کی تقلید کر رہے ہو. میں یہ کہوں, اکثر میں نے بیان کیا, میں کہوں کہ سود حرام ہے, زنا حرام ہے. ابھی یہ بات میں نے کہا, سود حرام ہے, زنا حرام ہے, کیا یہ شریعت ہے؟ نہیں, یہ میری بات ہے ابھی. اب اگر میں یہ کہوں, اچھی طرح دماغ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام کیا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی اور کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا. اب اگر آپ نے اسے نہیں مانا کہ مولانا صاحب کی بات نہیں ماننا ہے, چلے گا؟ نہیں چلے گا, کیونکہ اب یہ میری بات نہیں رہی, میں نے اللہ کی بات آپ کو سنائی ہے. میری حیثیت صرف نقل کرنے والے کی رہ گئی. امام بخاری کی صحیح بخاری کو ہم مانتے ہیں تو امام بخاری کی بات نہیں مان رہے ہیں. امام بخاری نے سند کے ساتھ بتایا کہ میں نے حدیث سنی فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے یہ بیان کیا. تو یہ خبر ہے, رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو آ کے کہا کہ فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا, فلاں مقام پر آگ لگ گئی, یہ خبر ہے, یہ رائے نہیں ہے. لوگ خلط ملط کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کی خبر مانی تو اس کا مطلب آپ تقلید کر رہے ہو. آپ تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو, ابن تیمیہ کی کر رہے ہو, سمجھتے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اہل ذکر سے, یعنی قرآن و حدیث کو ماننے والے سے سوال کیا جائے گا. علامہ شوکانی نے القول المفید میں بڑی پیاری بات کہی, اور اس بات کو ہمارے یہاں بعض علماء کرام جو بیان کرتے ہیں کہ جاہل آدمی کو تقلید کی ضرورت ہوتی ہے, میں ایسا مانتا ہوں کہ اس تشریح کو سامنے رکھیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی, جاہل سے جاہل آدمی, کسی عالم سے, جانکار سے سوال کرتا ہے دین کے اس مسئلے میں جو اس کو نہیں معلوم ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں, تو وہ قرآن و حدیث کی جانکاری کی بنیاد پر اس سے سوال کرے گا, فلاں اور فلاں کا قول نہیں, اللہ اور رسول کی دین کیا کہتا ہے یہ بتائیے, ایسے سے پوچھے گا نمبر 1. اور وہ جواب دینے والا اگر قرآن و حدیث سے جواب دے رہا ہے تب مانے گا, ورنہ نہیں ماننا ہے. تو جاہل سے جاہل آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کی دلیل سے اگر سوال کر رہا ہے اور جواب لے رہا ہے تو وہ مقلد نہیں ہوا, اتباع دلیل کر رہا ہے. اچھی طرح سمجھیں, یہ ہمارا موضوع اس تفصیل کے لیے نہیں تھا, میں نے ایک شارٹ میں تذکرہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو.
اب سوال کرنا اگر تقلید ہو تو ایک اور اشارہ، ہمارے یہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 اماموں کے مقلدین ہیں. کوئی بھی آج کے زمانے میں کوئی بھی امام شافعی سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام مالک سے سوال کر سکتا ہے کیا؟ آپ کہتے ہو کہ میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. یہ آیت اس کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل ذکر ہیں، چلو ٹھیک ہے. آپ ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جا کے؟ امام ابو حنیفہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں؟ جی نہیں نا، انتقال کر چکے ہیں. ہاں، تو آپ ان سے نہیں پوچھیں گے، پھر کس سے پوچھتے ہیں؟ جو ان کے مسلک کو ماننے والا ہے. بات کرتے ہیں اہل ذکر سے پوچھو، اور جن سے پوچھنا ہے وہ نہیں ہے جن کو امام بنایا ہے. امام حنیفہ، امام شافعی سے آج کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو حنفی عالم اور شافعی عالم جو زندہ ہے اس سے پوچھے گا. اب اس سے پوچھنے جا رہا ہے، ہاں وہ اہل ذکر ہے. اگر اہل ذکر ہے، وہ عالم ہے، امام و حنیفہ، امام شافعی کی فقہ اور ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہے تو قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ فقہ سمجھ سکتا ہے تو قرآن حدیث کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اتنی سمپل بات ہے. اسے چاہیے کہ وہ امام کی بات کی بجائے اللہ کے رسول، امام الائمہ، تمام کائنات کے امام کی بات کو نقل کرے، حدیث پڑھے، اہل ذکر سے دلیل لے. ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک سے مدد لے رہا ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل لینا چاہیے. وہ ہم اہل علم ہیں، ان کی رہنمائی اگر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ضروری ہے. لیکن ان کی ہر بات کو واجب الاتباع ماننا کہ ہم ان کے مقلد ہیں، یہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول کے منبر سے احساس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی ایک امام کو مان کے سب کا رد کر دینا کوئی دلیل نہیں ہے. دین نہیں ہے یہ بدعت ہے. دین میں بعد میں ایجاد کردہ چیز ہے، 4 صدی کی. خود ائمہ کرام نے اس سے منع کیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. تو بات ہماری یہ تھی کہ سوال کر کے سیکھنا چاہیے. یہ میں نے ایک آیت بیان کی اور من یرد اللہ بہ خیرا والی حدیث پیش کی. اس کے علاوہ شیخ نے ایک اور حدیث پیش کی کہ الا سألوا اذا لم يعلموا، کہ لوگوں نے سوال کیوں نہیں کیا جب نہیں. ایک صحابی کو چوٹ آ گئی تھی، پانی سے ان کو نقصان ہو سکتا تھا، غسل کی ضرورت تھی. لوگوں نے کہا نہیں نہانا پڑے گا، نہائے اور انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برا بھلا کہا کہ انہوں نے اس کو مار دیا. ہاں، کیوں نہیں؟ جب انہوں نے ان کو نہیں معلوم تھا تو سوال کیوں نہیں کیا؟ فإنما شفاء العی السؤال، عاجز آدمی کی شفا اور علاج سوال کرنا ہے. مجھے نہیں معلوم تو میرا کام ہے کہ میں جانکار لوگوں سے پوچھوں. ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور ایسی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جس میں پوچھ کر معلوم کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سوال کرنے والے کو نرمی کا حکم دیا ہے، اور سوال کرنے والے کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا مطلوب اس کو بیان کر دینے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے دین کے بارے میں سوال کرنے آئے تو نرمی سے پیش آیا جائے. آپ کو جو معلوم ہے نرمی سے. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں تو نئے آدمی کو، بچوں کو لوگ بڑی شدت سے کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، آپ غصے میں آ گئے. ایک نیا آدمی آیا یا لا علم آدمی آیا تو نرمی سے بتائیے. آپ سے سوال کر رہا ہے، نرمی سے کیجیے، سختی نہ برتیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ عام ہے. سوال کرنے والے کو تم ڈانٹو نہیں. یہ اگر دین کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھنے آ رہا ہے، اس کے علمی اعتبار سے سوال کر رہا ہے، یا مال سے آپ کو مانگنے آ رہا ہے کچھ، آپ اللہ نے غنی بنایا ہے، وہ محتاج ہے، کوئی مانگنے آ رہا ہے، آپ دیں یا نہ دیں، نرمی سے بات کریں، اسے ڈرائے نہیں، اسے ڈانٹے پھٹکارے نہیں. اس حدیث میں جن سوالوں سے منع کیا گیا ہے، وقت بڑا عجیب ہے کہ بہت ایک تو تاخیر سے شروع ہوا. ہاں معاف کیجیے گا، تھوڑا یہ بہت اہم دروس ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں کہ جن سوالوں سے منع کیا گیا اس میں اللہ رب العالمین باری تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی معاملہ داخل ہے. کہ اللہ تبارک جو غیب ہیں پہلے کہا، لیکن اس کو بطور خاص شیخ عبد الرحمن نے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس باب میں مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں گمراہی کا شکار ہوئی. جہمیہ ایک لفظ آپ سنتے ہیں، یہ ایک گروہ ہے، سمجھ لیجئے جہم ابن صفوان کی طرف منسوب. اس کے ضمن میں کئی فرقے آتے ہیں. ہاں، کیا ہے، اشعریہ، ماتریدیہ، کلابیہ، معتزلہ، قدریہ. یہ لوگ اللہ کے اسماء و صفات، تقدیر اور غیب کے امور کے سلسلے میں عقل کو بنیاد بنا کر گمراہ ہوئے. تعویلات کی، سوالات شروع کیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہے یہ ہے تو ہے کیسے ہے. اس کے ضمن میں
امام مالک کا ایک قول اصول کے طور پر مانا جاتا ہے جو بعض صحابہ سے بھی مروی ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص نے جب امام مالک نے بیان کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، قرآن میں 7 مقامات پر، تو ایک شاگرد نے پوچھا کیف استوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مستوی ہے، قائم ہے، استوا مانے قائم ہونا، کیسے مستوی ہے؟ ہمارے ہاں کئی قرآن کا ترجمہ دیکھیں آپ، تفہیم القرآن اور دوسرے، یہ حکومت پر متمکن ہونا یا کرسی اور حکومت کے معنی میں کر دیا، صحیح نہیں ہے، سلف کے عقیدے کے خلاف ہے یہ ترجمہ، یہ مفہوم۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پوچھنے والے سے کہا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، قرآن میں ہے تو ہم کو بتایا گیا، علم ہے، والکیف مجہول، کیفیت نامعلوم ہے، کیسے مستوی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، ہاں اللہ کے مثل، وہو السمیع البصیر، وہ سننے اور دیکھنے والا ضرور ہے لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی مخلوق اس کے جیسی اور وہ کسی مخلوق کے جیسا نہیں ہے، لہذا ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اللہ کا نام والا جو اللہ کے اسماء و صفات کا مجھ سے متصف ہو کوئی پاتے ہو؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ لہذا اللہ امام مالک نے کہا کہ والکیف مجہول، کیفیت نامعلوم ہے۔ آگے روایتوں میں مزید جملہ ہے کہ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ بھی دھیان رہے کہ اللہ کے جو نام صفات قرآن و حدیث میں ہے نا، اس کا معنی ہم جانتے ہیں جو عربی زبان میں ہوتا ہے، اللہ سننے والا ہے، تو سننے کا وہی معنی ہے جو سننے کا معنی عربی زبان میں اردو میں ہم بول رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اس کی تفویض کرتے ہیں، حسن البنا، اخوان المسلمین کے بہت سے لوگ، اشاعرہ میں، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کے کچھ مسلمان، مصر اور عالم اسلام کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے، سمیع ہے، کیا معنی ہے نہیں معلوم۔ یہ انکار کرنے والوں سے زیادہ بڑی گمراہی ہے، امام احمد وغیرہ نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ، امام احمد اور سلف نے رد کیا۔ تفویض معنی نہیں کرتے ہم، یہ دماغ میں رکھیے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا معنی مانتے ہیں، اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کے حوالے، معنی مان کر اس کی کیفیت کیا ہے اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اہل سنت معنی کی تفویض نہیں کرتے، کیفیت کی تفویض کرتے ہیں، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے امام اور لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حسن البنا، میں نے حوالوں سے بعض خطابات میں ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اگر کوئی پوچھے گا سمیع ہے، بصیر ہے، تو پھر کیسے؟ تو ہم جیسے کہیں کہ اللہ کی ذات جس طرح ہے کہ کوئی دنیا کی مخلوق، کائنات کی کوئی ہستی اللہ کی ذات کی طرح نہیں ہے، تو اللہ کی ذات جیسے بے مثال ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی بے مثال ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اس حدیث میں شیخ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عظیم الشان اصل کو ذکر کیا گیا، 2 عظیم الشان اصل کہ اذا نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جب میں کسی چیز سے تم کو منع کروں، پہلے والا جملہ وہ خود ایک تقریر کے لائق ہے کہ انبیاء کی مخالفت اور کثرت سوال، بہت زیادہ کھود کرید، یہ ہلاکت کا سبب ہے، پچھلے لوگ ہلاک ہوئے۔ انبیاء کی مخالفت یہی تو بنیاد ہے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اتباع نہیں ہو رہی ہے۔ آج عشق رسول اور محبت رسول کے دعوے قدم قدم پر ہے، لاؤڈ اسپیکر پر چیخ چیخ کر لوگ کہہ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، عمل کرنا بعد میں آئے گا۔ آپ کے دین کو ماننے کی بات کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، نئی نئی چیز کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے جو نہیں بتایا وہ کر رہے ہیں اور جو بتایا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے، کتنے بھی لمبے لمبے آپ فلسفے جھاڑیں، اصل بنیاد یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے جملہ کہا، یہ 2 اصول بتایا اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسے آج ہی پیش کیا جائے تو بہت وقت ہو جائے گا۔ کہا کہ اگر تم کو میں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچ جاؤ، فاجتنبوہ ہو، تو ہر وہ چیز، وہ اقوال ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، اقوال یا افعال، قول ہو، فعل ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا تو اس سے رک جانا لازم ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ یہ اس جملے سے بھی ظاہر ہے
اور قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں، حدیثیں ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہوئی چیزوں کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ کچھ چیزوں میں جو تمہاری طاقت کے باہر ہو تو اس کو تم کر لو، نہیں۔ شیخ نے وضاحت کی کہ جن چیزوں سے بنیادی طور سے قرآن اور حدیث نے، اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، ہر انسان کی طاقت میں ہے کہ اس سے بچے، اور اس سے بچنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، چاہے ہم کو دھوکہ ہو رہا ہو، غلط فہمی ہو رہی ہو کہ اس کو چھوڑنے میں نقصان ہے، ہاں تو چھوڑنا آسان ہے، انسانی زندگی کی ضروریات میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں رہا بعض مرتبہ کچھ چیزیں جو ممنوع ہیں، بعض مخصوص حالات میں ان کو حلال قرار دیا گیا، جیسے قرآن میں حدیث میں ہے کہ مردار سور کا گوشت، دم مسفوح یہ حرام ہے، حرمت علیکم علیکم المیتۃ والدم، ہے نا، ہاں کہہ رہے کہ خون، مردار خون جو بہتا ہے ذبح کرنے کے وقت، دم مسفوح، اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی مضطر اور مجبور آدمی ہے، موت آ رہی ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو بقدر ضرورت کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ شیخ نے بہت پیاری بات کہی کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، حرام چیزوں میں نقصان ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ اس حرام کو ترک کرنے پر بھی ہماری جان جا رہی ہے، تو اب اس حرام کو ترک کرنے سے زیادہ بڑا حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حرام کیوں کی؟ تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، اور جب جان ہی چلی جائے گی تو بڑا نقصان ہے یہ، اس لیے جب جان جانے کا ڈر ہو تو اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ چھوٹے والا نقصان اختیار کرنے کی اجازت دی کہ آپ حرام چیزیں اتنی مقدار میں کہہ کر کھا سکتے ہو جتنی کہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع ضرور کیا لیکن خاص حالات میں اس کی اجازت بھی دی۔ اسی طریقے سے شیخ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ دوائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں علاج کے طور پر، یہ دوائیں اس باب میں شامل نہیں ہیں، کوئی خاص اضطراری شکل ہو، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ دواؤں کا باب وسیع ہے۔ کوئی آ کے ہم سے کہے کہ اگر آپ شراب پیو گے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ فلاں حرام چیز کو کھاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دواؤں کا باب وسیع ہے۔ اگر ایک آدمی، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر آپ کو ایسی چیز کی رہنمائی کر رہا ہے جو حرام ہے تو اس کا بدل آپ کو ملے گا۔ اب ہمارے ہاں پوری دنیا میں دیکھیے الکوہل چلتا ہے دواؤں میں، سعودی عرب میں پابندی ہے، لہٰذا دنیا کی بڑی بڑی دواؤں کی کمپنیاں بغیر الکوہل کی ان کو دوائیں فراہم کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں انجیکشن لگانے سے پہلے یا بعد میں اسپرٹ یا الکوہل کا استعمال جو بھی کرتے ہیں، ہاں وہ ممنوع ہے شرعاً، دیکھا جائے تو اس میں نشہ ہے۔ ہاں عرب دنیا میں، سعودی عرب میں اسی کی جگہ گرم پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو شیخ نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ کیا، جو میں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں بیان کر رہا ہوں، کہ یہ کہا کہ دواؤں میں حلال چیز کو اختیار کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دواؤں کو، حلال چیزوں کو جو ہے وہ شفا کے لیے کفایت کیا ہے، اور یہ مردار وغیرہ کی بات ہم نے بیان کی۔ اصل ثانی جو آخری جملہ ہے وہ دوسرا ہے کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں، ہاں تو تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا تم اسے اختیار کرو۔ شیخ نے کہا کہ یہ بہت بڑی اصل ہے، اسلام کا بہت بڑا قاعدہ ہے، اور اس کی جو مثالیں اور تفصیلات بیان کی اگر آپ کریں تو آپ کا دماغ کھلے گا انشاءاللہ۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی معنی کا اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ دیکھیے آگے جو اصول نکل رہا ہے اس سے، چنانچہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، دیکھیے حکم میں منع میں کہا تھا کہ جو منع کر دیا اس سے رک جاؤ، لیکن کرنے والے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی کہ جتنی طاقت ہے اتنا، جو حکم دیا وہ کرو، ایسا نہیں کہا کہ جو بھی حکم دیا کیا، ورنہ ہر ایک کو حج کرنا پڑتا، ہر ایک کو زکوٰۃ دینا پڑتی، ہاں بیمار کو بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑتی، بیمار کو بھی روزہ رکھنا پڑتا، ہاں یہ کہا کہ جتنی طاقت ہو اتنا تم کرو۔ چنانچہ یہ بہت بڑا ایک اصول شریعت کا بیان کیا گیا۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، شیخ نے فرمایا وہ انسان کی استطاعت اور طاقت پر منحصر ہیں۔ اگر کسی واجب پر بالکلیہ انسان کو طاقت نہیں ہے تو اس کا انسان پر وہ واجب ہی نہیں ہوگا، اور اگر بعض حصے پر طاقت رکھتا ہے پورے پر نہیں تو جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا ادا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فقہ اور احکام کے مسائل اتنے آئیں گے،
اس اصول کے تحت فقہ اور دین کے احکام اتنے آئیں گے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ مریض نماز پڑھے گا کھڑے ہو کر. اگر بیمار ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اگر کھڑے ہو کے طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر نہیں طاقت رکھتا ہے تو پہلو پر. اسی طریقے سے اگر سر سے اشارہ کر کے اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو اشارہ کرے گا. اگر اشارہ نہیں کر سکتا تو جو بغیر اشارے کے نماز پڑھے گا. آنکھوں کا اشارہ آنکھوں کی حرکت دے کر. دیکھیے غور کیجئے شریعت کی چھوٹ اور رخصت. اسی طرح بندہ جب تک قدرت رکھتا ہے روزہ رکھے گا. اگر عاجز آ گیا بیماری کی وجہ سے جس میں روزہ ایسی بیماری جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل لیا چھوڑ دے گا اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اگر بیماری کے زائل ہو کر صحت مند ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پوری کرے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں واجب سترہ نہیں رکھ سکتا یا استقبال قبلہ نہیں کر سکتا. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو, بس میں سفر کر رہے ہو اور نماز کا وقت ہو گیا تو بس میں یا جس حالت میں آپ ہیں آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. اب اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہو سکتے یا پتہ نہیں چل رہا ہے تو جو آپ کی طاقت ہے اندازہ لگا کے آپ پڑھ لیجیے, نماز ہو جائے گی. اسی طرح نجاست سے بچنا, نجاست اور گندگی سے بچنا. اگر اس سے آدمی کی طاقت اور قوت نہیں ہے یا مثال کے طور پہ آگے آ رہا ہے کہ ناپاک ہو گیا, پاک ہونے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے یا مل رہا ہے اور آپ استعمال نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ فرض ساقط ہو جائے گا. اسی طرح نماز کے دیگر شروط, ارکان اور طہارت کے شروط کا معاملہ ہے. چنانچہ جب پانی نہیں موجود ہے تو یا پانی کے استعمال کرنے سے طہارت حاصل کرنے سے ضرر ہوگا تو تیمم کی طرف رجوع کر لیا جائے گا, پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ چھوٹ دی گئی. یہ دیکھ رہے ہیں جتنی طاقت ہے اتنا اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ حج کی طاقت پیدا کرے, لیکن وہ مکلف نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے مال اور صحت کے اعتبار سے اس کا جو ہے مستطیع نہ ہو جائے. ایک آدمی کے پاس مال ہے یا عورت کے پاس لیکن صحت کے اعتبار سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا یا جا سکتی. دیکھیے پورا اگر پورے کی طاقت نہیں ہے تو پورا ساقط ہو گیا, لیکن مالی اعتبار سے حج کی طاقت ہے, جسمانی اعتبار سے سفر یا حج کے لیے جانے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج کر حج بدل کروائے گا یا کروائے گی, کروا سکتے ہیں ایسی صورت میں. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, جہاد کرنا, یہ بھی مکلف اور ایسے لوگوں پر اتنا فرض ہے جتنی طاقت ہے, استطاعت ہے, اس کے حالات اور طاقت کے اسباب موجود ہوں. اگر ایک آدمی کے اندر ان چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. ہمارے ہاں نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, لوگوں کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن حدیث میں یہ آیا ہے, اکٹھا ہو جاؤ, ہمارے علماء بزدل ہیں, فلاں بزدل ہیں, اس لیے خاموشی سے کرو. اور پھر اس کے بعد حکومت کی نظر میں پولیس والے اپنے آدمی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ساری خبریں لے کے پوری قوم کو لپیٹتے ہیں. بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اور ان کے اپنے خاندان کو وہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کا نتیجہ ہوتا ہے جو آپ کی طاقت نہیں ہے, جو آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. اگر آپ زبان سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تب آپ اس کے مکلف ہیں, حکومت ہے یا گھر میں باپ ہے, بیٹا آپ کے ماتحت ہے, یا پھر زبان سے طاقت رکھتے ہو, ہاتھ کی نہیں تو زبان سے, یا پھر دل سے برا جاننے کی. اسی طریقے سے اگر کوئی لنگڑا ہے, بہرا ہے, اندھا ہے, بہرا نہیں, ہاتھ ٹوٹا ہوا, پیر ٹوٹا ہوا, کوئی مریض ہے تو اس بنیاد پر شریعت کے جن کاموں کو نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کرے گا. اسی طرح اگر کسی شخص پر واجب نفقہ ہے, آپ کو اپنے گھر کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے, تو تمام لوگوں کی طرف سے کرنا ہے تو آپ پہلے بیوی کو کریں گے, اس لیے کہ بیوی کا فرض پہلے ہے, پھر اس کے بعد آپ کا غلام, بیٹا, والدین, پھر جو قریب سے قریب رشتہ دار ہے ان پر آپ خرچ کریں گے. اسی طریقے سے بندے کو خرچ کرنے کے جتنے احکامات دیے گئے ہیں اس میں درجہ بدرجہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں, جو فرض ہے پھر جو مستحب ہے. اگر ان میں سے بعض کی قدرت ہے تو آپ کو
بعض پر سوال کیا جائے گا جس میں آپ کی طاقت نہیں ہے جو خرچ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سوال نہیں کرے گا. تو جو واجب ہے اس کو پہلے ترجیح دی جائے گی، اور جو واجب نہیں ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا. جو کر سکتے ہیں اس کو پہلے کیا جائے گا، جو نہیں کر سکتے ہیں اس کو مؤخر کیا جائے گا. اسی طرح اس میں قرآن اندازی کے مسائل بھی داخل ہیں. بڑی پیاری پیاری باتیں دیکھیے اس ایک حدیث سے، جتنا جو حکم دیا گیا وہ طاقت بھر کرو. اس میں کیا کیا آ رہا ہے قرآن کی آیت میں، کئی آیتیں اس مفہوم کی. تو اللہ تعالی شیخ نے فرمایا کہ جب کوئی معاملہ ایسا ہو کہ آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینا ہے، امامت میں، کسی چیز کو خرچ کرنے میں، یا کہیں کوئی منصب دینے میں، کوئی دو آدمی ایک جیسے نظر آ رہے ہیں صلاحیت کی بنیاد پر یا اور دوسری سب چیزوں میں برابر ہے، تو اب کیسے ترجیح دی جائے؟ تو جتنی طاقت ہو اس تناظر میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اندازی کا حکم بھی اس میں شامل ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ترجیحی پہلو نہیں رہ گیا کسی کو منتخب کرنے کے لیے تو آپ قرآن اندازی کریں. جیسے اللہ کے رسول اللہ اپنی بیویوں کے بارے میں بعض مقامات پر قرآن اندازی کرتے تھے، سفر پہ کس کو لے جانا ہے، جس کا نام نکلے گا اس کو لے جایا جائے گا. تو یہ بھی اس حکم میں شامل ہے، میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا. اسی طریقے سے کوئی منصب، عہدہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بھی اس حکم کے تحت میں داخل ہے کہ اس میں کسی کو صدر سیکریٹری، یہ صدر سیکریٹری تو یورپیوں کا طریقہ ہے، ہمارے ہاں جو بھی ذمہ داری مسجد کا ٹرسٹی فلاں اور فلاں کوئی ذمہ عہدہ دینا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کون اہلیت رکھتا ہے. اگر بالکل اہل نہیں ہے تو جو کم اہلیت والے ہیں ان میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر کو تلاش کیا جائے گا. ہمارے یہاں ان سب چیزوں کا کسی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رشتہ تعلق، ووٹ دینے والا جو یورپ کا سیاسی انداز ہے کہ جو لوگ ضمیر، پیسوں کے بدلے میں ضمیر ایمان بیچ کے کوئی قوم کا، ملت کا بھلا نقصان کوئی سمجھتا نہیں ہے. ہاں، اس بنیاد پر معاملات ہوتے ہیں. یہی مزاج دین میں آ گیا ہے. سعودی عرب پہ تنقید کریں گے اور اپنے معاملے میں جو ہے وہ گندگی اختیار کر کے رکھے ہیں. اسی طریقے سے اس عظیم آیت اور حدیث کے ذریعے سے جو مضمون نکل رہا ہے، قرآن کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا لینفق ذو سعۃ عن سعتہ، کہ جو کشادگی والا ہے اپنی کشادگی کے ساتھ خرچ کرے. طلاق کے سلسلے میں جو مسائل ہیں، بیوی اور مطلقہ کو جو دینا ہے کہ جس کے پاس کشادگی ہے وہ کشادگی کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کی رزق کو تنگ کیا گیا ہے، یعنی تنگ حال ہے، تو فلینفق مما آتاہ اللہ، تو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے وہ خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ نے ہر نفس کو اتنا ہی مکلف کیا جتنا اس کو نوازا ہے. اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا. ایک آیت ہے ما یرید اللہ بکم اليسر ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. ایک آیت ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. اسی طرح اللہ نے ایک جگہ فرمایا یرید اللہ ان یخفف علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف یخفف عنکم، تمہارے بارے میں تخفیف اور سہولت دینا چاہتا ہے. چنانچہ عبادات ہوں اور عبادات کے علاوہ جتنی بھی احکامات ہوں ان میں جو تخفیفات ہیں، سہولت دی گئی ہے ہم کو آپ کو، یہ سب کے سب اسی اصل عظیم کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسماء و صفات کے تقاضے کے مطابق بھی ہے. یہ تو جیسے احکامات ہوئے، شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی حمد کے لائق ہے. ہم کہتے ہیں اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، رحمت والا ہے، الرحمن الرحیم ہے، واسع اور واسع ہے. ہاں، اسی طرح اللہ لطف و کرم کرنے والا ہے، کریم ہے، منان ہے. یہ اللہ کے اسماء و صفات اور خوبیاں بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ رحم کرے، احسان کرے، نرمی کرے، ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے اس کا لحاظ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے قابل تعریف ہونے کا تقاضا ہے. چنانچہ جس طرح اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، قدرت، حکمت سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح اللہ کی شریعت کے شرعی احکامات میں بھی نظر آتا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ خوبی آپ کو نہیں ملے گی. دین اسلام میں جو خوبیاں ہیں ہماری رعایت کی گئی ہے، طاقت اور قوت کی، ہاں ویسا حکم آپ کو. آج ہمارے یہاں حیرت ہوتی ہے، کوئی غیر اسلامی، غیر مسلموں کی کسی چیز کو بہتر سمجھے، کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی مرتد بنے. کس بنیاد پر بن رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہاں شریعت کے دامن میں، اس کے سائے میں جو نعمتیں، سعادت، ہاں لذت حاصل ہو رہی ہے نا، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی، اگر کوئی ایمان والا ہے وہ
کسی دوسرے مذہب میں ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اسلام ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے. جہاں اس میں ہمارے فائدوں کا لحاظ کیا گیا ہے اس میں یہ ایک پہلو ہے کہ ہماری قوت اور طاقت کا لحاظ کیا گیا ہے. عبادت اور عبودیات کے معاملات ہوں، مکلفین اس کو انجام دیں. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا راستہ بھی بتایا، عبادت کے سلسلے میں سارے احکامات کو بیان کیا، طہارت سے لے کے عقیدے تک ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت کا لحاظ کیا. اللہ کا فرمان ہے ما یرید اللہ، اسی پر ختم کرتا ہوں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج پیدا کرے، ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت کو پورا کر دے تم پر، ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ جو کچھ ہم نے سیکھا جانا، اس کو جاننا ہم پر لازم ہے، اور اس کو ہم جانیں گے تو اللہ کے احسان کو پہچانیں گے، ہاں اس کے شکر گزار بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے. اور حقیقت میں جو اس حدیث میں جو ہم نے پیش کیا، اس میں جو ایک جملہ بتایا گیا، میں اس کو خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ سوال زیادہ کرنا اور نبی کی مخالفت کرنا. آج ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے، اس میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.